آج کے حاضری میں انشاءاللہ 7ویں پارے میں شروع ہونے والی سورۃ الانعام جو کہ 8ویں پارے میں جا کے مکمل ہوتی ہے، اس رکوع پہ مشتمل یہ سورت انشاءاللہ اس کی تلاوت ہوگی. کچھ 1-2 آیتیں پچھلی رہتی ہیں تو وہ بھی مکمل کر لیں گے انشاءاللہ. سورہ انعام جو ہے عربی میں یہ مویشیوں کے لیے بولا جاتا ہے، جانوروں کے لیے جو ہے، خصوصاً جو حلال جانور ہیں ان کے لیے یہ بولا جاتا ہے. اس سورت کے جو مضامین ہیں ضروری، ان میں سے ایک کا تذکرہ قرآن مجید نے سورہ انعام کے یوں سمجھے کہ 30 رکوع کے آگے پیچھے ذکر کیا ہے. وہ یہ ہے کہ جب قیامت کے روز مشرکین کو، گمراہوں کو جہنم کے قریب لایا جائے گا. یہ دو اکٹھے مضامین ہیں، اور میدان محشر میں ایک جگہ میں ان سے پوچھا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ تمہارے شرکا، کہاں ہیں جن سے تم تکیہ لگائے ہوئے تھے، بھروسہ کیے ہوئے تھے کہ بھئی ہم ان کی نیازیں چڑھاتے ہیں، ان کی منتیں مانگتے ہیں، اور اس پر ہم سارا کچھ اپنا قیمتی جو جمع پونجی ہے ہم ان پہ لگاتے ہیں تو یہ ہمارے کام آئیں گے. تو کہاں ہیں؟ این شرکائی الذین کنتم تزعمون. تو قرآن پاک کی اس سورہ انعام کی اس جگہ پر آتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے مشرک ہونے کا انکار کر دیں گے. ہم تو کوئی شرک نہیں کرتے تھے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین. اللہ جی ہم تو کوئی شرک نہیں کرتے تھے، ایسے ہی ہم پہ الزام لگا دیا گیا ہے. لیکن لوگوں نے یہ سمجھا جیسے دنیا میں ہوتا ہے، انسان سب کچھ کر کے کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے ایسے میرے ذمہ لگا دیا. تو کہا جائے گا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج منہ بہت کیا لگ جائے گی، مہر لگ جائے گی. اب تمہاری زبان وہ نہیں بولے گی جو تم چاہ رہے ہو، اب تمہارے ہاتھ بولیں گے، تمہارے پاؤں بولیں گے، تمہارے جسم کے حصے بولیں گے جن سے جو گناہ سرزد کرا ہے. اور یہ مختلف مقامات پر سورہ یاسین میں اور مختلف جگہوں میں قرآن مجید نے اس کا بیان کیا. تو اس جگہ پر خود انسان کے حصے وہ اس کے اپنے بارے میں گواہی دیں گے، کچھ نہیں کرے. پھر کیا رہ جائے گا جب انسان کے اپنے اعضاء اس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں؟ انسان وہ کام کیوں کرے کہ خود آج تو کہہ رہے مجھے تو کس نے دیکھا ہی نہیں ہے. لیکن ایک وہ وقت آئے گا اگر یہ انکار کرے گا تو پھر بولیں گے اس کے جسم کے. اس سے بڑی شرمندگی اور کیا ہو سکتی؟ جہنم کے قریب جب ان کو پہنچایا جائے گا مشرکین کو، تو اس موقع پر جو ہے وہ جب جہنم کے عذاب کو، اس کی ہولناکی کو دیکھیں گے، تقعد تمیز من الغیظ، اللہ اکبر. تو اس وقت ان کے دلوں میں یہ حسرت پیدا ہوئے گی، ایک دفعہ واپس لوٹا دیا جائے. ما فرطنا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا ما فرطنا. کیا ہم نے اپنے پر زیادتی کی، کیا ظلم کیا ہم نے، کس غفلت میں اور کس ٹولے کے پیچھے پڑ کے ہم نے اپنی آخرت کو خراب کر لیا، تباہ کر لیا، اپنے مالک کو ناراض کر لیا. ایک دفعہ واپس لوٹا دیا جائے. تو قرآن مجید نے اسی مقام پر بلکہ 2 آیتیں پہلے کہا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. یہ جو یہاں پر تمنا کر رہے ہیں نا کہ ایک دفعہ دنیا میں لوٹا دیں تو پھر مومن بن کے آئیں گے، فرما بردار بن کے آئیں گے. اللہ فرماتے ہیں اسی جگہ پر اگر ہم ان کو لوٹا بھی دیں دوبارہ پھر بھول بھلیوں میں پہنچ جائیں گے، وہی دوبارہ زندگی کی ڈگر شروع کر دیں گے جیسے پہلے کرتے تھے. تو میں یہ اس کہنے میں جھوٹے ہیں یہ لوگ. آگے چلے تو قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا. مشرک باپ کا موحد بیٹا، مشرک باپ کا موحد بیٹا. توحید، چونکہ ان کی جو قوم تھی عراق میں تو وہ مختلف چیزوں کی پرستش کرتی تھی. مختلف یہ جو اجرام فلکی ہیں،
ستارے ہیں، سیارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، اسی طرح بدھ ہیں، مختلف قوم کے مختلف حصے مختلف. تو انہوں نے ہر موقع پر قوم کے مختلف طبقات کو کیا ہے متوجہ کیا ہے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، اپنے ہاتھوں سے تراشی ہوئی چیز کو، اللہ کی مخلوق کو اس کی خالقیت میں برابر کر رہے ہو. یعنی مخلوق اور خالق میں کیا نسبت ہو سکتی ہے جی؟ وہ تو مخلوق ہے، یعنی پیدا کی ہوئی ہے، اور کچھ وہ ہیں جو تمہارے ہاتھوں کی تراشی ہوئی ہے. یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے رب کے قریب ہو سکتے ہیں؟ تو لوگ جو ہے نا بعض اوقات ڈراتے تھے حضرت ابراہیم، آپ زیادہ گستاخی نہ کیا کریں، ورنہ ان میں سے کسی کی اگر نظر تم پہ پڑ گئی تو تمہارا کچھ نہیں بچے گا. تم بہت زیادہ گستاخی والی باتیں کرتے ابراہیم، ہمارے معبودوں کے بارے میں ایسی باتیں مت کیا کر. حضرت ابراہیم نے کیا موحدانہ جواب دیا ہے جس کو اللہ جل شانہ نے نقل فرمایا، وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ. عجیب بات، تم مجھے ڈراتے ہو. ڈرنا تمہیں چاہیے کہ تمہارے پاس تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے. یہ الٹا ہو رہا ہے معاملہ. ڈرنا تمہیں چاہیے کہ تم ایک اتنا بڑا بھیانک کام کر رہے ہو، تم ڈرتے نہیں ہو. جو صحیح کر رہے ہو اس کو تم ڈرا رہے ہو. میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں تو مجھے تم ڈرا رہے ہو کہ بھائی تم ان معبودوں کے کہیں بھیڑ نہ چڑھ جاؤ. یہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی قرآن مجید نے 18 پیغمبروں کا تذکرہ کیا. بس یہ آخری بات ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی کا 18 پیغمبروں کا 18 نام آ رہا ہے. اچھا، ان کی جو مشترک تبلیغ ہے تمام انبیاء کی، ساری انسانیت کو اس کی طرف رہنمائی دی گئی ہے کہ بھائی دیکھ لو سب نبیوں کا مشترکہ پیغام، مشترکہ دعوت کیا تھی. اور جس شرکیہ زندگی میں تم لوگ مبتلا ہو تو کہا گیا یہ اتنا بڑا اور اتنا بدترین عمل ہے. اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک ٹھہرا دینا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں. کہا یہ اس درجے میں بدترین عمل ہے کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. بالفرض یہاں اکثر جلیل القدر پیغمبروں کا تذکرہ ہے 18 میں. بالفرض اگر ان 18 میں سے یا یہ 18 کے 18 بھی میری ذات میں شریک ٹھہراتے یہ پیغمبر، بالفرض یہ محال ہوتی ہے یہ چیزیں، لیکن دوسروں کو سمجھانے کے لیے یہ باتیں کی جاتی. اگر بالفرض اگر یہ لوگ بھی میری ذات میں کسی کو شریک ٹھہرا دیتے تو میں ان کے عمل کو بھی ضائع کر دوں. بے نیازی اس ذات کی دیکھیں، لَأَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تو بھائی اپنے اعمال میں، اپنی زندگی میں، اپنے عقائد میں ضرور جو ہے وہ ہمیں غور و فکر کرتا رہنا چاہیے کہ جس چیز کی مذمت اللہ کا قرآن اتنی شدت کے ساتھ بیان کر رہا ہے، کہیں شعوری یا غیر شعوری طور پر میں تو نہیں اس میں مبتلا. واضح شرک سے بھی بچنا ہے، شرک خفی سے بھی بچنا ہے، اس سے سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے. شرک خفی کیا ہے؟ نماز، تلاوت، ذکر و اذکار، سخاوت، صدقہ، خیرات. پتہ چلے جی بھائی قرآن پڑھ رہا ہے، پتہ چلے جی بڑا نمازی آدمی، پتہ چلے اس سے بڑا تو سخی یار کوئی ہے ہی نہیں کوئی. اگر نیت آپ کی یا میری یہ ہے تو پھر یوں سمجھیے شرک خفی کی وجہ سے ہمارا یہ عمل بھی سارا رائے گا ہوتا ہے، اور صرف رائے گاہ ہی نہیں اللہ کے ہاں پکڑ بھی ہوگی. لہذا عقائد کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال میں بھی ہمیں ہر وقت ایک فکر رہنی چاہیے، کہیں کوئی غلط تو نہیں ہو رہا، کہیں میری مرضی تو نہیں شامل، کہیں میں سارے کام اپنی خواہش کے مطابق تو نہیں کر رہا. بعض اوقات اچھا ہوتا ہے اگر اپنی خواہش، لیکن وہ اللہ کے قابل قبول نہیں. اللہ جل شانہ اپنے دین کو، اپنے قرآن کو سمجھنے کی توفیق نصیب کرے. بے شک انسان اللہ جل شانہ کو اس کی جو پھیلی ہوئی کائنات میں نشانیاں ہیں اس کے ذریعے انسان کو خالق تک پہنچنے کا حکم دیا. ان اللہ خالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی. قرآن مجید نے جا بجا انسانوں کو کائنات میں پھیلی ہوئی
نشانیوں کی طرف غور و فکر کرنے کی دعوت دی بارہا، اور زیادہ تر وہ نشانیاں قرآن مجید بیان کرتا ہے جو ہماری سمجھ میں بھی ہیں، آسانی سے انسان اس تک رسائی بھی حاصل کر سکتا ہے، ان کے بارے میں پہچان بھی کر سکتا ہے، چاند کے حوالے سے، سورج کے حوالے سے، پھر بے جان سے جاندار کو، جاندار سے بے جان کو۔ اب یہ دیکھو ایک انڈا ہے، اسی کے اندر سے اللہ جل شانہ کیسے بے جان سے کیا ایک جاندار چیز کو اللہ جل شانہ نکال رہے ہیں، اور وہ چاہے تو ایک کافر کے گھر سے ایمان والا پیدا کر دے، ایمان والے کے گھر میں ایسا انسان پیدا ہو جائے جو رب کی پہچان نہ کرتا ہو۔ یہ قدرت کی نشانی ہے بھارت۔ اسی وجہ سے قرآن مجید نے یہ جو 7واں پارہ ہے اس کے آخری رکوع میں یہ بات فرمائی ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ دیکھو اس کائنات میں، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوئی انسان جو اس کی محدود سوچ ہے، محدود عقل ہے، اس کی بنیاد پر اپنے خالق کو دنیا میں اس آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ لا تدرکہ الابصار، وہ غیر محدود ہے نا۔ دیکھو ہم ہر لحاظ سے محدود ہیں، ہمارا دیکھنا، ہمارا سننا، ہمارا سوچنا، ہمارا چلنا، آپ جس چیز پہ غور کرو سب محدود ہے، اپنی وسعتوں کے باوجود محدود ہے۔ اور جس ذات کو یہ دیکھنا چاہ رہا ہے وہ لامحدود ہے، تو لامحدود کیسے محدود کی اس کے اندر جو ہے وہ پہنچ میں آ سکتی ہے؟ اسی وجہ سے دنیا میں اس آنکھ کے اندر وہ پاور ہی نہیں۔ ہاں آخرت میں حدیث میں بالکل بہت واضح طور پر ویسے تو وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، آخرت میں بھی انسانی آنکھ دیکھ سکے گی لیکن بدون الاحاطہ۔ بدون الاحاطہ کیا مطلب ہے؟ یعنی آخرت میں بھی ہماری آنکھ میں جتنی اللہ پاور ڈال دیں گے دیکھنے کی، خالق کی زیارت کی، اس کے باوجود یہ اس کا پورا احاطہ نہیں کر سکے۔ اور لیکن ایک بات یاد رکھیے، آخرت میں جو اللہ کے انعامات ہیں، جنت میں ایک سے ایک بڑھ کر انعام رکھتا، آخرت کے انعامات سارے ایک طرف، رب ذوالجلال کی زیارت کے جو لمحات ہیں وہ سب وہ اکیلا ہے دوسری طرف۔ وہ جو لطف اس میں ہوگا، جو لطف ایک مومن کو رب کی زیارت میں ملے گا، وہ جنت کی چھوٹی سی چھوٹی نعمت ساری دنیا کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ یاد رکھ، جنت کی ہمارے کہنے کے حساب سے چھوٹی سی چھوٹی نعمت ہو، دنیا کی ساری نعمتیں اکٹھی کر لو، آخرت کی چھوٹی سی چھوٹی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور پھر آخرت کی ساری نعمتیں جو جنت میں اللہ جل شانہ نے اہل ایمان کے لیے تیار کی ہیں، وہ ساری کی ساری نعمتیں ایک طرف، رب کی زیارت کا جو لطف ہوگا اس کا کوئی احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ 8ویں پارے کے آغاز میں اللہ جل شانہ نے گمراہ لوگوں کی، مشرکین کی جو ضد ہے، کہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں، کچھ برائیاں ایسی ہیں، کچھ رویے ایسے ہیں جو انسان کے لیے ہدایت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے، اور انہوں سے ایک ضد بھی۔ اب پرانے وہ جا بجا اہل مکہ فرمائشی مطالبات کرتے تھے کہ آپ یہ دکھا دیں، آپ کوہ صفا کو سونا بنا دیں، یہاں نہر کیوں نہیں جاری ہو جاتی، آپ کے وہ محلات کیوں نہیں ہیں جو پیسوں کثرت کے۔ تو ایک سے ایک بڑھ کے جو ہے وہ مطالبے کرتے رہتے۔ قرآن مجید نے 8ویں پارے کے آغاز میں ان کی ایک حد درمی کا جواب دیا، بالکل آغاز میں کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا۔ اگر ہم ان کے کہنے کے مطابق فرشتے بھی اتار دیں جو انہیں بتائیں کہ یہ میرے نبی ہیں، یہ میرا دین ہے، یہ میری طرف سے اترا ہوا، میرا اللہ کی طرف سے اترا ہوا کلام ہے، فرشتے آ کر بھی ان کو خبردار کر دیں، اور یہ کہتے تھے ہمارے جو پہلے جا چکے ہیں ان میں سے کوئی ہمیں کیوں نہیں بتاتا کہ آگے کیا جہاں ہے، آگے یہ جو نبی اور اس کے
جو تعلیمات جو بتا رہی ہیں آگے وہ صحیح ہے ہی نہیں، تو ہمارے آباء و اجداد کیوں نہیں ہمیں آ کر بتا دے؟ اللہ فرماتے ہیں وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اگر ہم ان کے آباء و اجداد کو زندہ کر کے ان کے سامنے لا کھڑا کر دیں اور وہ ان کو بتائیں بچوں جو کچھ کہہ رہے ہیں 100% صحیح ہے، برحق ہے، ہم تو نبٹ رہے ہیں ابھی، برداشت سے باہر ہے، اور وہ جہاں ہے اگر وہ مردے بھی آ کر ان کو آ کر ان کے اپنے آباء و اجداد، قرآن کے الفاظ کہیں ماں کانوا لیؤمنوا، تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیا حق نہیں واضح ہوتا؟ نہیں، حق واضح ہے، لیکن حق کو قبول کرنے کے لیے بھی انسان کو اپنے اندر کی استعداد کو صحیح رکھنا ہے، ضد کو ختم کرنا ہے، اناد کو ختم کرنا ہے، کینے کو ختم کرنا ہے۔ ان چیزوں کے رکھتے ہوئے آپ کسی بات میں حق تک نہیں پہنچ سکیں گے، کبھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو قرآن مجید نے یہاں پر اس کا تذکرہ کیا، پھر آگے پھر وہی دوسرے رکوع میں پھر مومن اور کافر کی مثال کو زندہ اور مردہ سے تعبیر کی۔ دیکھو ایک زندہ ہے اور ایک بے جان لاش پڑی ہوئی ہے، کیونکہ اصل دیکھو جو سارا دین ہے نا، اس کو جو چیز ایکسپٹ کرتی ہے، قبول کرتی ہے، وہ انسانی روح ہے۔ اگر روح کے اندر وہ دین ہی نہیں ہے تو وہ بے جان ہے۔ جس دین میں، جس روح میں دین سماوی ہی نہ ہو، آسمانی تعلیمات ہی نہ ہو، وہ مردہ ہے، وہ بے جان ہے۔ سمجھ کر کہ یہ مردہ ہیں جو چل پھر رہے، اور مومن کو کیا ہے؟ جو ہے زندہ سے تعبیر ہے، یا روشنی اور اندھیرا۔ اور پھر آگے فرمایا گیا کہ دیکھو قیامت کے دن جب لوگوں کو اکٹھا کیے، دیکھو بار بار آخرت کے مناظر انسان کو احساس دلایا جائے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ اور یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم۔ تو بھائی یہ تمہارے لیے جہنم کا، رب کی ناراضگی کا، رب کے عذاب کا فیصلہ ہوا ہے، تو کیا وجہ یار؟ کوئی نہیں تمہارے پاس کو ڈرانے والا آیا؟ کسی نے تمہیں خبردار نہیں کیا؟ کسی نے تمہیں تبلیغ نہیں کی؟ کسی نے تمہاری رہنمائی نہیں کی کہ یار تم کیسے اپنی زندگی کے فیصلے کر رہے ہو؟ تو لوگ اقرار کریں گے۔ سورہ ملک میں کیا ہے؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، ہاں آئے تھے ہمارے پاس، ہماری بدبختی، ہماری کم نصیبی، ہم نے ان کو جھٹلا دیا، ہم نے ان کا مذاق اڑا دیا، یہ دیکھو کیسی باتیں کرتے ہیں۔ آج ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید نے تقریباً لگ بھگ 1.5 رکوع پر مشتمل مشرکین کی انہی حماقتوں کا بیان کیا، جانوروں کے حوالے سے، اپنی کھیتیوں کے حوالے سے، عجیب و غریب ان کے کانسیپٹ تھے، عجیب و غریب قسم کے ان کا عقائد اور رسوم و رواج۔ جو کھیتی تیار نکلتی تو اس میں سے کچھ حصہ یہ اللہ کا حصہ ہے، یہ کہہ دیا ہمارے معبودوں کا حصہ ہے، یہ ہمارا حصہ ہے۔ تھوڑا سا مکس ہو جاتا، اللہ کے حصے میں مکس ہو جاتا، اس کو نکال لیتے تھے کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے، اور اللہ کا حصہ ادھر آ جاتا تو پھر بھی جو ہے وہ سارا معاملہ ادھر ہی ہو جاتا تھا۔ جانوروں میں کچھ جو ہے اس کا دودھ نہیں ہم نے پینا ہے، اس پر سواری ہم نے نہیں کرنی ہے، یہ اس کے لیے عورتیں اس کا گوشت نہیں کھا سکتی، اس کا دودھ نہیں پی سکتی، مردار ہے چلو دونوں کھا لو۔ عجیب و غریب قسم کی حماقتیں تھیں جو قرآن مجید نے بیان کی۔ یار یہ کیا سوچ ہے تمہاری؟ اتنا سچا دین نبی کے ذریعے، نبی کے ماننے والوں کے ذریعے تمہیں دیا جا رہا ہے، اور تم اس سے روگردانی کر رہے ہو، اور دیکھو اپنی غلط قسم کی رسوم و رواج کرو۔ اور پھر یوں سمجھیے کہ آخر رکوع میں جا کر اوامر اور نہی کا تذکرہ ہے، کچھ چیزوں کے کرنے کا، کچھ کا زیادہ تر نہ کرنے کا جنم۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم، دیکھو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کرنے والے کام کیا ہیں۔ کرنے والا کام یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنے والا کام کیا ہے؟ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی قدر کرو، والدین کی قدر کرو۔ دنیا میں جنت کا میں کہتا ہوں شارٹ کٹ ہے، جنت کمانے کا شارٹ کٹ ہے۔ وبالوالدین احسانا، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، کسی ناحق کا قتل نہ کرو، مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ابارشن نہ کرواؤ۔ ٹھیک بھائی، جس میں جان پڑ چکی ہے، اب اس ڈر سے کہ بھائی پہلے میرے 2 ہیں تو تیسرا ہو گیا تو پتہ نہیں کہاں سے کھلاؤں گا، تو اللہ جل شانہ نے اس جگہ پر بھی اور 15ویں پارے میں بھی کہا
کہ بھائی اس ڈر سے مت، یہ بتاؤ کہ تمہیں کون کھلا رہا ہے؟ انسانوں کو کیا کہا گیا؟ تمہیں یہ ڈر ہے کہ کہاں سے کھلائیں گے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں کون کھلا رہا ہے، کہ تمہیں یہ ڈر پیدا ہو گیا ہے۔ دیکھو رب کی کا جو رزق کے خزانے ہیں اس میں کمی نہیں ہے، اصل ہماری تقسیم میں بددیانتی ہے۔ دنیا کے اندر جو ہماری اجارہ داری ہے، غلط تقسیم ہے رزق کی، یہ حقیقت میں اس کا مسئلہ ہے، رب کے خزانوں کا کوئی مسئلہ نہیں۔ جتنی آبادیاں بڑھی ہیں، دیکھو انکم کے وسائل کتنے بڑھ گئے، ہزاروں قسم کی جاب جو ہیں وہ آئی ٹی کی، اس میں کتنی جاب آ گئی۔ زرعی شعبے کے اندر دیکھو سال بھر میں ایک فصلیں ہوتی تھی، اب 4-6 فصلیں اٹھا رہے ہیں۔ اللہ نے ہر ذریعے اللہ نے پیدا فرما دی، بے حیائی سے بچاؤ۔ کیوں؟ جب انسان بے حیا ہو جاتا تو حیا کا مادہ ختم ہو جاتا، اور یہ بہت بڑا نیکی کا ذریعہ ہے حیا۔ یہ پورا مضمون ہے، پورا رکوع ہے تقریباً قرآن مجید نے جو بیان کیا، اور پھر آخر میں اللہ نے اپنے رحم کا بیان کیا۔ تم ایک نیکی ہمارے پاس لے کر آؤ، تم ارادہ کرو گے ہم اس کو نیکی لکھ دیں گے، کرو گے تو ہم کم از کم 10 گنا تمہیں اس کا دیں گے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالہ، بھائی جو کچھ ہے سب اللہ کی رضا۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، میری زندگی، میرا جینا، میرا جینا مرنے میں سارا کچھ زندگی کا آگے۔ آپ سب کھڑی کریں گے انشاءاللہ نماز۔